جاؤ یوٹیوب پر سرچ کرو، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، دنیا کو اپنی آواز پر نچوا رہے ہوتے ہیں، اور اسی لمحے موت کا فرشتہ آ کر ان کی روح کو قبض کر کے لے جاتا ہے۔ جاؤ سرچ کرو یوٹیوب پر، جن کے نام کے چرچے تھے، جن کے پیچھے لڑکیاں دیوانی تھی، جب وہ اس دنیا سے گئے تو 10-20 دن کا رونا دھونا تھا، 10-20 دنوں کے لیے وہ ٹرینڈ بنا، اس کے بعد اسے بلا دیا گیا۔ سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ بھی ایسے مرنا چاہتے ہو؟ جن کی عزتوں کو بچانے کی خاطر ان کے باپ اور ان کے بھائی کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، آج وہ لڑکیاں سکرین پر آئی ہوئی ہیں اور اپنے جسموں کا تماشا دکھا رہی ہیں، بھول چکی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے، بھول چکی ہیں کہ کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی کو کھیل تماشا کہا تھا نا، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ کھیلو کودو مزے اڑاؤ، یہ اس لیے کہا تھا تاکہ تم لوگوں کی عقلوں پر سے یہ پردے ہٹے اور ایک لمٹ میں اپنی زندگی گزار۔ سجدوں میں مرنے کے لیے اپنی زندگی بھی سجدوں میں گزارنی ہوتی ہے۔ جو جیتے جی اپنے لیے بے حیائی کو پسند کرتے ہیں نا، تو ایسے بہت سارے لوگ ننگے بھی مرتے ہیں، پھر ان کی موت بھی پھر ناچتے ہوئے آتی ہے۔ ایکچولی میں اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ دنیا اور اس میں موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے۔ ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے، دنیا کا نفع نقصان محبت نفرت صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ اچھی بات ہے، آنا چاہیے، شعور کا ایک حصہ ہے، لیکن غلطی ہماری یہ ہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی۔ آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے۔ ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے، اسے دنیا میں فقیر بھی تھک جاتے ہیں، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ہم دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن گئے۔ آئے تھے اللہ کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے، لیکن نفس اور ہوس کی خواہشوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وان اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی فاغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کاش ہمیں ان الفاظوں کے اندر چھپی وہ محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ مغفرت سمجھ آ جائے کہ جس مغفرت کا فائدہ اٹھا کر بڑے سے بڑا مشرک بھی، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا گنہگار بھی پاک صاف ہو سکتا ہے۔ وہی بات کہ جب بات اللہ کی آئے گی دل نہیں چاہے گا۔ کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو،
آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے. جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے, تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے. رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر, ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ. میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, اپنی اصلاح کر لو, توبہ سے اس کی شروعات کرو, عبادات میں اپنی جان لگا دو. ہر غلطی, ہر گناہ, ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو, آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے. جہاں تم ڈاؤن فیل کرو, جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو, پکار لینا اپنے رب کو, پھر سے اٹھا لے گا تمہیں. تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا. وہ تو بیزار نہیں ہوتا, وہ تو نہیں تھکتا, وہ تو تنگ نہیں ہوتا, تم تنگ ہوتے ہو. وہ پیچھے نہیں ہوتا, میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں, اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں. اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. لو یو آل. شادی کے معاملے میں بڑی احتیاط کیا کریں, بہت احتیاط کیا کریں. ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ میچور نہیں ہے ابھی, تو ہم بہت چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو کر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں, جیسے کہ کسی کے حسن سے یا کسی کے سٹیٹس سے یا کسی کی اچھائیوں سے جو ظاہری ہوتی ہیں. پراپر طریقے سے اس کو نہیں جانتے اور جھٹ سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ یا یہ بندی میری زندگی کو چار چاند لگا دے گا, اور اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, حالانکہ ہمیں اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا, اس کے کمپرومائز لیول کا پتہ نہیں ہوتا, اس کی ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا, وہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یا کن لوگوں کے ساتھ اس کے افیئرس چل رہے ہیں, وہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور ہم دو چار چیزوں سے متاثر ہو کر کسی سے بھی شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں, مٹیریلسٹک چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کرے. کردار بہت میٹر کرتا ہے, ایمان بہت میٹر کرتا ہے, اللہ کا تعلق بہت میٹر کرتا ہے. کہ علی بھائی جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اس کے باوجود بھی افیئرس کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں کچھ. آپ یقین کریں انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ مرد بھی گھٹیا ہے, وہ عورتیں بھی گھٹیا ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے ایک حلال رشتہ دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حرام کی طرف جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں ایک اچھا خاصا پکا پکایا کھانا موجود ہے لیکن وہ جا کے گندگی کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے اور اسے لذیذ سمجھ رہا ہے. قرآن میں جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں وہ جب زنا کرتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے 100 کوڑے مارو سب کے سامنے, رحم نہ کرنا. یعنی کین یو امیجن یار, جو رب اتنا مہربان ہے, جو رب یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے پہ رحم کرو, وہ رب بھی زنا کرنے والوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کا زنا پروو ہو جائے, اگر ان کی یہ گندگی پروو ہو جائے تو ان کو سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ. جو شادی شدہ ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے شادی کر رکھی ہوتی ہے, شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ افیئرز چلاتے ہیں اور ان افیئرز میں ان سے زنا ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العزت نے پتہ ہے ان کی کیا سزا رکھی ہے؟ انہیں سنسار کرو, انہیں پتھروں سے ہلاک کرو. یعنی ایک قسم سے تو جیسے اللہ ان سے جینے کا حق ہی چھین رہا ہے. اور یہ لوگ اتنا لائٹ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جن کو اپنی آخرت برباد کرنے کا شوق ہے, اس شوق سے چلائے افیئرز. وہ بیویوں کو چھوڑ کر مارتے رہے منہ گندگیوں میں. اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ ناقدری بھی ہے, ناشکری بھی ہے, کھلواڑ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیوی عطا کی, شوہر عطا کیا, اور تم اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور باہر کی لڑکیوں کے ساتھ, باہر کے لڑکوں کے ساتھ افیئرز چلا رہے ہو. یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو حیا کے خلاف ہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے, لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کی حدودوں کو کراس نہیں کرتا. جو مسلمان ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کس چیز میں ہے. اوکے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لذتوں کے دیوانے ہوتے ہیں, وہ لذتوں میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت بھی کرے اور ہماری بھی ان لوگوں سے حفاظت کرے. میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی, کیا تھی, لیکن اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ کلیجہ چیرنے والے ہیں کہ ظالموں میں نے نکاح کیا تھا, کوئی زنا تو نہیں. جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں, فکس کیے ہوتے ہیں. جب وہ آنکھ کھولتا ہے, باپ پہلے سے موجود, ماں پہلے سے موجود, بہن بھائی, رشتہ دار, سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے اور وہ حق نکاح کا ہے. فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا, رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا. مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے. والدین اوپینینز دے سکتے ہیں, رائے دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں,
لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے. جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں، اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا. جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا. وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے، جس کا ایندھن محبت ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا. زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. کیا کرے وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں. سوسائٹی کے 2-4 مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، ایک بہن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور اس کا ظلم صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی، نکاح کیا. یہ جن سو کل غیرت مند لوگوں نے 2-4 لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام سر انجام دیا، اگر تم واقعی مرد ہو، اگر تم واقعی اتنے بہادر ہو، رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو، اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوئیں، جن سے اس کی زندگی ختم ہوئی، صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہو رہی ہیں، اور تمہارا جرم صرف اتنا ہو کہ تم نے ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، رسول اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری سو کولڈ سوسائٹی کو اس فیصلے سے مسئلے تھے. تمہاری روح نہ کانپی نا، تمہاری یہ غیرت تمہاری کھوپڑی کے آر پار نہ ہوئی نا، تو کہنا. شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہو، لیکن ایسے لوگوں کے ضمیر زندہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں. ان کے اپنے دماغ تو سن ہو چکے ہوتے ہیں. ان سے تو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم جس کام کو غیرت کا نام دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے، تم جسے بہادری سمجھ رہے ہو وہ سب سے بڑی بزدلی ہے، تو آگے سے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے یار اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بے غیرت ہے. لہٰذا اپنی غیرت کو بچانے کے لیے ان غیرت مندوں نے وہ بے غیرتی والا کام کیا ہے جو ایک مرد کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، جو ایک مومن کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. جانتے ہو مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے یار. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو، تصور کرو کہ اس کی گھائل روح جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہی ہوگی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کہ ذرا سا تصور تو کرو اس چیز کو. تم نے 2-4 لوگوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے آپ کو ایک مرد ثابت کرنے کے لیے 2-4 گولیاں چلا دی ایک مظلوم پر. ہو گئی تیری واہ واہ ان جاہلوں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں تو فیل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تو فیل ہو گیا. تو صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہے برو، تو نے ایک انسان کو مار کے پوری انسانیت کو مار دیا. تیرے ہاتھ نہیں کام پہ یار. ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ جس بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا اس بندے سے میں ہوتا کون ہوں جینے کا حق لینے والا؟ جس بندے کو اللہ نے زندگی دی ہو میں ہوتا کون ہوں اس سے اس کی زندگی چھیننے والا؟ نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہوتے ہوں گے پوری دنیا بھر میں. اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی اب ہمیشہ اس دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہو. میں کہاں کہہ رہا ہوں، بنانے والے نے خود اس کی حقیقت بتا دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی آوازوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. اور ان 2-4 چہروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اللہ کے دیے ہوئے فیس کٹ کو صرف اس نیت کے ساتھ تیار کرتے ہیں یا سجاتے ہیں کہ کل نامحرموں کا میلہ لگے گا تو میری بھی بولی لگنی چاہیے، مجھے بھی اٹینشن ملنی چاہیے، مجھے بھی اٹریکشن ملنی چاہیے. جو لوگ بے حیائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں نا، اور جو بے حیائیوں کا حصہ بنتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ بے حیائی کی جگہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. بے حیائی کسی مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ایک گری پڑی چیز ہے. اور جو بھی اس میں منہ مارے گا وہ پہلے اللہ کی نظروں میں گرے گا، پھر اپنی نظروں میں گرے گا، اور پھر لوگوں کی نظروں میں گرے گا. کانسرٹ ارینج کرنا ہے نا، شوق سے کرے. اس میں شرکت کرنی ہے، شوق سے کرے. ٹکٹ خریدنا ہے اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی، شوق سے خریدیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں، یا ان لوگوں میں جن سے اللہ رب العزت بات ہی نہیں کریں گے، تو شوق سے ناچو، ارینج کرو کانسرٹس، کبھی یونیورسٹیوں میں، کبھی پارکوں میں، جمع کرو نامحرموں کو، تاکہ یہ جوانیوں کے نشوں میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں، ایک دوسرے کو حق کریں، یہاں تک کہ حد سے گزر جائیں، اور ان کو 2-4 سیکنڈ کی لذت ملے، اور بدلے میں اللہ کی ناراضگیاں بھی یہ ساتھ لے کر آئیں۔ بے حیائی جیسی گری پڑی چیز کو، جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو ایک لذت کا نام ہے، اور ہمارے مسلمان بے حیائیوں کے ماحولوں کے شوقین بن چکے ہیں، نہ آگے کا سوچتے ہیں، نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، اور نہ مر جانے کا سوچتے ہیں۔ یار افسوس کی بات ہے ویسے، ہاں بہت افسوس کی بات۔ دیکھو نا، جب ایک انسان نے سفید لباس پہنا ہو اور اس پر بہت سارے داغ دھبے ہوں تو وہ کتنا برا لگتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے اسی سفید لباس کو اتارے اور تھوڑی سی محنت کر کے اسے دھوئے اور پھر پہنے، تو سارے داغ دھبے مٹ گئے۔ اب یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، اب یہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ابھی نا مسلمانوں نے بہت سارے گناہوں سے اپنے دلوں کو کالا کر دیا، اپنی زندگیوں کو داغدار کر دیا، اپنی تنہائیوں کو برباد کر دیا۔ جیسے ہی یہ مسلمان توبہ کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کی ساری گندگیوں کو صاف کر دینا، پھر یہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ تو پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم ہوں، پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی ٹینشنز کم ہوں، پکی توبہ کریں تاکہ دنیا کا غم آپ کے دلوں سے اترے، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کے راضی ہونے کا احساس نا پوری دنیا کی ناراضگی پہ بھاری ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، آپ اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ بس جب اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو راضی کریں۔ آج کے بعد کی زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے، اپنی زندگی بدلے۔ نفس اور شیطان نے بہت کھیل لیا آپ کے ساتھ، اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جب جب آپ نے نفس اور شیطان پر بھروسہ کیا، انہوں نے تب تب تمہیں دھوکے دیے، لذت دی، لذت کے بدلے ذلیل بھی کر دیا۔ اب اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل مطمئن نہ ہوئے، اگر آپ کی زندگی بدلی نہ، آپ کے غم ہلکے نہ ہوئے، تو پھر کہیے گا تھوڑی سی محنت تو سٹارٹ کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دنیا جیسی بھی ہے، دنیا کے لوگ آپ کو جو بھی کہیں، اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ پھر دیکھیں کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد، یا پھر کچھ آزمائشیں اور کچھ تکلیفیں اور کچھ مصیبتوں کے بعد، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو معجزے آئیں گے، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ سے جڑے گا اسی کا دل مطمئن رہے گا۔ تو آئیں گے نا اللہ کی طرف۔ دیکھو تم بہت دیر کر رہے ہو، روزانہ آج کل پرسوں ترسوں کی گیمیں کھیل رہے ہو، آج ابھی پکا فیصلہ کرو۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دے گا جنت۔ شیطان ہمیں یقین نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ پر یقین آ گیا نا، اللہ کی باتوں پر یقین آ گیا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اس بندے کو کنفیوز کرنا، اس بندے کو گرانا، اس بندے کو اللہ رب العزت سے دور لے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ ہمارے یقینوں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے معاملے میں کنفیوز رکھتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کنفیوز کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا وقت برباد ہو جائے irrelevant چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں، گناہوں میں، لذتوں میں۔ یہ ناچتے رہیں، یہ ہلے کرتے رہے، سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، سارا دن گیجٹس میں کھیلتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ہائے ہیلو کیا ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور انہی ایکٹیویٹیز میں، irrelevant چیزوں میں ان کو موت آ جائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا موت تک ایک انسان پر شیطان کی یہ کوشش جاری رہتی ہے کہ اس کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جسے ٹائم کہا جاتا ہے، وقت کہا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، وہ کیسے ضائع کرنا ہے۔ وہ اس کی پلاننگز بھی کرتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایکشن بھی کرتا ہے۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے 2-4 وسوسے کافی ہوتے ہیں ایک اچھے خاصے ایجوکیٹڈ میچور انسان کو اللہ کی نافرمانیوں پر اتارنے کے لیے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے۔ اور ہمیں بس کر دینا چاہیے، مزید بے وقوف نہیں بننا چاہیے۔ اے نوجوانوں، جس دور میں دین کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہو، اس دور میں جب تم اپنی جوانی کو گناہوں میں اور لڑکوں کے پیچھے یا لڑکیوں کے پیچھے جب ضائع کر رہے ہوتے ہو، کیا احساس نہیں ہوتا؟ کیا مرنے کا خیال نہیں آتا؟ اے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آج دنیا آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر آپ لوگ اللہ کے تعلق کو پیچھے چھوڑ رہے ہو،
آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو پیچھے چھوڑ رہے ہو. آپ لوگ صحابہ کی قربانیوں کی لاج رکھنے کے بجائے ان کو بھلا رہے ہو. اے نوجوان، میں تیری غیرت پہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب تیری بہن یا تیری بیٹی یا تیری بیوی یا تیرے گھر اور خاندان کا کوئی ممبر، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہیں تو کیا تیرے دل کو دھچکا لگتا ہے؟ کیا اللہ کے دین پر تجھے غیرت آتی ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والے، میں یہ سوال کرتا ہوں تجھ سے، کیا تیرے دل کے اندر جیسے خود کو کامیاب کرنے کے جذبے ہیں اور تو اس کے لیے دن رات سوچتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، اکثر اوقات پریشان بھی ہوتا ہے، کیا دل کا کوئی سنگل سا کنیکشن اللہ کے دین سے جڑا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی وہ شریعت جس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے، سکون ہے، کامیابی ہے، کہ اس شریعت کو اتنا عروج ملے کہ ساری امت اس شریعت کے نیچے آ جائے؟ میری جان، یقین کر دنیا تجھے غلط پٹیاں پڑھا رہی ہے. میرا نوجوان تباہ ہو رہا ہے. میرا وہ نوجوان کہ جس جوان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حسرت تھی، یہ امید تھی کہ وہ آئے گا اس دنیا میں، اسلام کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، دنیا کو سمجھائے گا اللہ. اس امت سے بہت گہری ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے صحابہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا. آج ہم نے اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر ان کے کلچرز کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے.